بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس لیسن میں۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے لیسن نمبر 4 جو ہے وہ پڑھیں گے، اور جیسے ہم ہمیشہ ایک آئیڈیا جنریٹ کرنے کے لیے اس کو کرتے ہیں، جو ہمارا پہلا لیول تھا لیول 2 میں، اس میں ہم نے پہلے 5 صفحات جو تھے وہ سورہ پہلے پارے کے پڑھے تھے۔ اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پھر ابتدا تھی، اور پہلے جو رکوع تھے اس میں متقین کی صفات تھی پہلے رکوع میں، اور اس میں آخر میں رکوع کے آخر میں کافروں کے بارے میں تھا کہ کافر کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے آنکھوں کو پردہ ڈال دیا ہے۔ منافقین کے بارے میں تھا، ان کا پورا کردار جو ہے ڈسکس کیا گیا، پھر مثالیں دی گئیں، آگ کی اور بارش کی مثال دی گئی، پھر اوپن دعوت دی گئی ان تینوں گروپس کو، متقین کو بھی کافرین کو بھی، یا ایھا الناس کہہ کے اللہ کی بندگی کی طرف پکارا گیا۔ پھر جو سب سے پہلے انسان جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ان کی بات آئی آخری اس پیج پہ، اور پھر جو اس کے بعد فرشتے اور ابلیس اور ان کے ساتھ انٹریکشن سارا وہ بیان کیا گیا اس رکوع میں۔ اس کے بعد جو ہے ہم اگلے جو پاؤں میں چلتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں پہ، جو اس کا 5واں رکوع تھا اس میں ہم نے اس کی ابتدا کر لی تھی۔ اس کے بعد آج جو ہے ہم اس کے دوسرے رکوع میں جائیں گے، جس میں کہ وہی بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے وہ کنٹینیو کئی 14 جو رکوع ہیں ان تک یہ جو ہے وہ تاریخ جو ہے بنی اسرائیل کی وہ کنٹینیو کرے گی۔ اور اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ اس قوم کو لیا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اپنے انعام کیے تھے، اور انہوں نے پھر ہدایت کی قدر نہیں کی، تو پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے، اور کس چیز کی کس طریقے سے ان کی تلقین کی گئی بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہم یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس پرسپیکٹو میں امت مسلمہ کو اپنی جو امت ہے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیں کہ ہم جو ہے اس کیفیت میں کیوں گھرے ہوئے ہیں آج، اس کی وجہ کیا ہے۔ کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ جو ہدایت اللہ نے دی تھی ہم نے بھی اس کی قدر نہیں کی۔ تو یہ ہم جو ہے وہ پیج 6 7 8 9 جو ہے وہ اس میں ہم 5 پیج پڑھیں گے۔ تو اس کو ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ میپ کیا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ جو رائٹ ہینڈ سائڈ سیدھا ہاتھ تھا اس پہ ہم نے 5 صفحات لیے تھے، بایاں ہاتھ اس میں 5 صفحات لیے۔ جو ہر صفحہ ہے اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے 4 موضوعات میں، جس کو اشارے کہا جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ 6 صفحے کے جو ہے وہ اس پہ آخری اشارے پہ ہیں۔ پہلا جو تھا وہ ہدایت اور نتیجہ تھا، فَابِتُوا مِنْهُ جَمِيعًا ثُمَّ يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، تو دونوں ایمان والے اور جو کفر والے ان کی پوری۔ پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے، اس کو دعوت پھر کیا ہے۔ پورے جو پچھلا ہمارا پروگرام تھا اس میں جو ہے 4 آیات تھیں، اور اس میں جو ہمیں بتایا گیا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، حکم جو دیے گئے تھے جو بنی اسرائیل کو، وہی آج بھی ہمارے لیے وہی حکم ہے، یعنی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والے سے رکوع کرو، اور نہ کہ جو لوگوں کو جو ہے نیکی حکم دیتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے تم کر نہیں سکتے، اور پھر آگے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد لو، اور یہ مشکل نہیں ہے جو لوگ خشوع کرنے والے ہیں۔ اور خشوع کو ہم نے خاشعین کی ڈیٹیل دیکھی تھی کہ خشوع کرنے والے کون ہیں، اور پھر اس میں جو قرآن پاک اس کو جو ڈیفائن کرنا ہے خشوع والوں کو، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ جب وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اس کی طرف لٹائے جانے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کا جو اگلا جو حصہ جو ہے اس پہ آئیں گے، جو پھر دوبارہ جو رکوع نمبر 5 ہے اس کی بھی ابتدا ہے یا بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے اس لیے کہ اللہ یا بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات ان پہ کیے تھے، ان کو فضیلت دی تھی تمام دنیا پہ، اور کہا جائے کہ اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ بدلہ لیا جائے گا، اور ظالموں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ جو ان کے کانسیپٹ تھے آخرت کے بارے میں، جیسے ہمارے بھی ہیں آج کل یہی ہے، یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں بچا لے گا، کوئی نہ کوئی ہمیں چھڑا لے گا، اور جو مرضی ہم کرتے رہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کی، اور اس پہ ہماری امید ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی صاحب جو ہے وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اس میں بالکل واضح طور پہ اس قوم کے بارے میں جس کو اللہ نے کہا ہے کہ انی فضلتکم العالمین، ان کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ نہیں کہ ڈرو، واتقوا، ڈرو اس دن سے، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ڈیٹا آتا ہے اس کو ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھتے ہیں کہ جو مختلف جو ہماری ہے کہ الحمدللہ ہم جس طریقے سے قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں،
اس سے ہم روزانہ ہماری ویکیبلری ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو ہم جب نئے نئے لفظ سیکھ رہے ہیں، اس سے جو کم لفظ جو وہ کم رہ جاتے ہیں جو ہم نے سیکھ، جیسے ہم پہلی سطر میں لیتے ہیں تو پہلی سطر میں جو ایک صرف لفظ ہے جو کہ ہمارے لیے نیا ہے، باقی ہم جانتے ہیں، ایسے دوسری میں بھی ایک نیا، اور تیسری میں 4 لفظ جو ہیں وہ نئے ہیں، باقی ہم جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو انشاءاللہ جب ہم اس کے آخر میں پہنچیں گے تو جو قرآن پاک کے 90% الفاظ ہم جان چکے ہوں گے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو الفاظ ہو رہے جاتے ہیں جو کہ نئے ہیں اور مختلف جو ہے وہ ان کا ریپیٹیشن بہت کم ہے، اور خاص طور پہ جیسے ابھی ہم اس کو ہم نے ابتدا کی جو ہے وہ قصہ بنی اسرائیل کا، تو اس میں نئے نئے لفظ آنے شروع ہو گئے۔ ایسے جو واقعات آتے ہیں جو مختلف اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس میں نئے الفاظ آتے ہیں، نیا مضمون آتے ہیں، نئے الفاظ آتے ہیں، ورنہ دعوت و تبلیغ اور تربیت کے لیے جو مواد قرآن پاک میں وہ بہت ریپیٹڈ مواد ہے، وہ جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَإِنَّنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ یہ بڑی اہم بات ہے، انی فضلتکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل، یہ اے بنی اسرائیل، اس کی ڈیٹیل میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں دیکھی تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے جو بھی آگے انبیاء اور سارے ان کو جو ہے بنی اسرائیل کہا گیا۔ اذکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ اب یہ نعمت کیا تھی اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جو کچھ نعمتیں تمہیں ملی ہیں ان پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی تمہیں، تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے، تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ جو بھی اس وقت کی دنیا تھی، جب تک ان کو یہ فضیلت ملی رہی، اس وقت تک اس دنیا پہ ان کی یہ کیفیت تھی۔ اس فضیلت سے مراد قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کا وہ منصب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک خاص دور میں منتخب فرمایا۔ جو فضیلت کسی منصب کی ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ ایک مشروط فضیلت ہوتی ہے۔ اگر صاحب منصب قوم اس ذمہ داری کو ادا کرتی ہے تو یہ فضیلت اس کو حاصل رہتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ بیٹھتی ہے تو صرف اس فضیلت ہی سے محروم نہیں ہوتی جو اسے بخشش کی تھی، بلکہ کفران نعمت کی پاداش میں اس کو مزید بڑا ذلت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ان پہ ذلت اور لعنت اللہ تعالیٰ نے کی تھی اس قوم پہ کہ انہوں نے جو فضیلت بخشی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ اس میں جو ہے وہ تدبر القرآن سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس میں ہے بنی اسرائیل کو تمام مخلوق پر فضیلت دینا اس وقت کی بات تھی جب وہ صحیح معنوں میں اس زمین کے نائب اور خلیفہ تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں نائب اور خلیفہ کا دور پر دیا تھا، اور وہ خلافت وہ جو تھی وہ بنی اسرائیل کو عطا کی گئی، اور پھر ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ خود ایک ایگزامپل بنے، اچھے ایگزامپل بنے اور لوگوں میں تعلیم دیں۔ لیکن جب انہوں نے اپنے رب اور مالک کے احکامات سے منہ پھیر لیا اور اپنے انبیاء کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ نے ان پر جو انعامات کیے تھے ان کی ناشکری کی، اور یہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اور جو ذمہ داری لے رکھی تھی ان کو پورا نہیں کیا۔ پچھلے رکوع میں یہ چیز بات گزر چکی ہے کہ اللہ نے کہا تھا کہ تم اپنا وعدہ کرو تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے ملعون، مغضوب اور ذلیل و خوار رہیں گے۔ ان کی جلا وطنی اور در بدر ہونے کا فیصلہ ہوا اور وہ اللہ کے عطاب کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ ابھی تک ماضی قریب تک جو ہے یہی صورت آ رہی تھی۔ اب جو ہے وہ ایک ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے بیچ میں ہے اور پوری ورلڈ پاور کے پروٹیکشن میں ہے۔ اگر آج وہ پروٹیکشن جو ہے وڈرا کر لی جائے تو اسرائیل وہاں پہ نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پورے ایک سیاست اور پورے اس کے ساتھ جو انہوں نے ان کو اس کو قائم رکھا تھی کہ یہاں پہ کہ وہ اپنے بوتے پہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کے بل پہ جو ہے وہ انہوں نے بنا کے دیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور وہی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ تبھی بھی ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ تھریٹ کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہمارے لیے پیغام کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، قرآن مجید عطا کیا، اور اللہ کے رسول آخری رسول تھے، یعنی کہ امت یہ قیامت تک کے لیے آخری امت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1000 سال تک دنیا کی حکومت اور قیادت سے نوازا۔ اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں، سب سے پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا تھا اور کہا تھا کہ لتکون شہداء علی الناس، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔
یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 143. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہے وہ تمہارے اوپر ہوا ہے. آواز نہیں آ رہی. آپ کا مائک بند ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کا مائک بند ہو گیا. اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو امت مسلمان کو دی گئی. اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف توسط کی روش پر یعنی کہ وسط کی روش پر قائم ہو، دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستے پر قائم ہو اور نا حق اور ناروا تعلق کسی سے بھی نہ ہو. تو یہ وہ جو امت وسط ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس پہ رسولوں کو گواہ کیا تھا. لیکن یہ کہ یہ جو فضیلت تھی یہ وہ نہیں رہی. تو ان آیات مبارکہ کو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. نماز دو بھائیوں کو آپ جو ہے وہ کر دیں، ان کا انمیوٹ کر دیں. یاسر بھائی کو کر دیں، ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. ماشاءاللہ یاسر ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر. تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر. انی فضلتکم، اور میں نے یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں. انی فضلتکم، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں. علی العالمین، تمام جہانوں پر. علی العالمین، تمام جہانوں پر. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وانی فضلتکم علی العالمین. وانی فضلتکم علی العالمین. میں آخری پڑھوں گا، میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. جزاک اللہ خیر جی. الحمدللہ. ہم آگے چلتے ہیں دوسری آیت پہ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کی کوئی سفارش، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بڑی اہم آیت ہے یہ، آیت نمبر 48 جو ہے سورہ بقرہ کی. اس میں بڑی مسکنسیپشنز جو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں امت مسلمہ کے مسلمانوں میں، لوگوں میں، اس وقت جو وہ اس کو ریفر کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل میں ایگزسٹ کرتی تھی. بہت بڑی مماثلت ہے اس آیت کی جو آج کے حالات ہم گزر رہے ہیں. تو اس کو اس نقطہ نظر سے ہم توجہ سے پڑھیں گے. وَاتَّقُوا، اور ڈرو اس دن سے. وَاتَّقُوا ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا، ولا یقبل منها شفاعت، اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی سفارش. دو چیزیں آئیں کہ کوئی کس کا بدلہ نہیں بنے گا، اور نمبر دو کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل، اور کوئی کس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا. کوئی کچھ دے کے جو ہے وہ اپنی جان مال سے چھڑا نہیں سکے گا، فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ کسی کی مدد کی جائے گی، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا. تو یہ آخرت کے دن سے ڈرو، یعنی کہ واتقوا یوم، یوم کون سا ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے. بنی اسرائیل کو یہاں آخرت کے دن سے تعلق سے یہ غلط تصور رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح آخرت کی سزا سے بچ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو بتایا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور ہر شخص اللہ کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوگا، اور کسی طرح ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی کہ
یہ 4 نکات میں بالکل جو شفاعت کا نظریہ وہ بالکل ختم کر دیا ہے کہ نہ شفاعت ہوگی، نہ فدیہ ہوگا، نہ مدد ہوگی. اور اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنی امت کو یہ چیز بتا دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چیز تھی کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس کی پوری حدیث اس کے سلسلے میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب کر کے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مناف کے لوگوں کو کہا، بنی مناف کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کے نفع اور نقصان کے پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. پھر اللہ کے رسول نے کسی کے لوگوں کو کہا ہے، بنی کسی کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کوئی نفع یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو کہا کہ بنی عبد المطلب کے لوگوں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اپنی جان کو جہنم سے بچا لے، کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اگر یہ حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں اور جو قرآن پاک کی آیات ابھی ہم نے آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 جو ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں چیزیں ہمیں بہت واضح ہو جانی چاہیے. جو لوگ مس کنسیپٹ کریٹ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کا رسول بچا لے گا اور نکلوا لے گا اور چھڑوا لے گا اور جو ہے وہ کیا کیا انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسول سے کہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کیٹیگری کر کے 1 2 3 4 ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ خطاب کر کہا تھا کہ میں تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اپنے آپ کو آگ سے کیسے بچانا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صحیح نیت کے ساتھ کیا کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ عمل بھی قبول ہوگا اور انسان جو اس سے بچ بھی جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے سامنے، قرآن پاک کے آیات ہمارے سامنے، تو ہمیں جو عمل کرنا ہے ان آیات پہ، ان کو سمجھنا ہے، ان کو عمل کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، تبھی جو اس پوزیشن میں ہوگے کہ ہم اس سے بچ سکیں. ورنہ یہاں پہ واضح طور پہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. بے شک کرتے ہیں ان آیات مبارکہ کی، میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، واتقوا یومن، اور ڈرو اس دن سے، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہ کوئی بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا نہ کچھ بدلہ بھی، بنے گا کوئی نہ شخص بدلہ کسی کا، بنے گا کوئی شخص کسی کا، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ قبول ولا کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا ولا يقبل يقبل منها منها شفاعة، شفاعت، اور اور نہ نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ. ولا يقبل منها شفاعت شفاعة ولا ولا يؤخذ يؤخذ منها منها عدل، عدل، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی نہ بدلہ. لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، لا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. ولا ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. جائے گی. جزاک اللہ خیر. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو اس کا رواں ترجمہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یعنی یہ جو ہے بہت آیت نمبر 48 ہمیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کی ذہن میں اس قسم کی کوئی چیز نہ آئے. ہم آگے چلتے ہیں اسباق دعا اور پلان پہ. جو اسباق ہیں، اللہ کے انعامات کو یاد رکھو، آخرت کے دن سے ڈرو جس سے نہ کوئی کسی کا کام آئے گا، نہ کس کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی. ہم جو دعا کرتے ہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں لانے کی آیات کو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. تو اس تصور احساس کے ساتھ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو ہمیں جو فضیلت ملی ہے
وہ بھی جیسے بنی اسرائیل سے لے لی گئی تھی ہم سے بھی لی جا سکتی ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے آخرت کے دن کے جیسے وقت یوم کہ آخرت دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما اور زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا, کیونکہ یہ زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو جو ہے سنوار سکیں. اور اس میں ہم احتساب کریں کہ ہمارے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں, میرا وقت کیسے گزرتا ہے. مین لیگ تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں انسان کو دی ہیں, ایک صلاحیتیں دی ہیں اور ایک وقت دیا ہے. انسان جو صلاحیتوں اور وقت کو جہاں صرف کرتا ہے وہی بنتا ہے. اگر دنیا کے لیے صرف کرتا ہے تو صرف دنیا بنتی ہے, اگر آخرت کے لیے صرف کرتا ہے تو آخرت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا بھی سکھائی وہ یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کیا کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے, تو اس کے لیے ایک بیلنس ہونا چاہیے ہمارے اوقات میں, ہماری صلاحیتوں میں. یہ نہیں ہے کہ ہماری جو ساری صلاحیتیں ہمارے اوقات سارے کے سارے جو ہیں وہ دنیا کے بنانے میں خرچ ہو جائیں اور آخرت کے ہمارے پاس نہ وقت ہو نہ ہم اپنی صلاحیتیں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں, ہمیں جو ہماری پرائرٹی آخرت ہونی چاہیے. دنیا ہماری گزر جائے گی, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نصیب لکھا ہے اس میں کوئی کام ہونے والا نہیں ہے. جو آخرت ہے اس کے لیے انسان کو اسٹرگل کرنی ہے. لیکن الٹا حساب ہے کہ ہم جو آخرت کو اللہ کے وعدے پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ بہتری کرے گا, معاف کرے گا, اور دنیا کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. نہیں, یہ اپوزٹ ہے. اصل کیا ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو آخرت کے لیے استعمال کرنا, دنیا میں خود بخود وہ ہمیں ملتی رہے گی ساتھ ساتھ. تو ہم پلان کیا کریں گے کہ میں وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا روزانہ کا شیڈول بناؤں گا تاکہ آخرت میں کامیابی ملے. ہم اس چیز کا جائزہ لیتے رہیں گے کہ میری صلاحیتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں اور کس حد تک صرف ہو رہی ہیں. آگے ہم چلتے ہیں, اس میں ہم اسماء اور افعال لیں گے. تو اس میں جو ہے وہ جو اسماء اس میں آئے ہیں, یوم آیا ہے, اس کی جمع ایام ہے, اور دوسرا جو اس میں ایک ہی جو ہے وہ اسم آیا ہے تو یوم ہے اور اس کی جمع جو ایام ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو افعال ہیں, افعال کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو وہ افعال ہیں جو کہ فتح, نصر, ضرب, سمع پہ, اور پھر اس سے جس میں فاعل, اس میں مفعول اور فعل, ان تینوں کو بھی جو افعال کی صفت میں لیا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے ذکر آیا ہے, ذکر کرو, اس کا کرو, ذکر اس نے ذکر کیا, یذکر وہ ذکر کرتا ہے, اذکر ذکر کر, ذاکر ذکر کرنے والا, مذکور جس کا ذکر کیا گیا, ذکر. اور دوسرا جو آیا وہ ولا یقبل منها شفاعۃ, نہ ان کے سے قبول کی جائے گی. یہ سمع کے وزن پہ قبیلہ یعنی قبول, اس نے قبول کیا. یقبل وہ قبول کرتا ہے, اقبل قبول کر, قابل قبول کرنے والا, مقبول جس کو قبول کیا گیا, قبول کرنا. اس کے بعد اگلا فعل جو ہے ینصرون ہے, نصرہ سے ہے. نصرہ خود جو ہے ایک پرائم ورب ہے ہمارا. نصرہ اس نے مدد کی, یعنی ولا هم ینصرون, نہ ان کی مدد کی جائے گی. نصرہ اس نے مدد کی, ینصر وہ مدد کرتا ہے, انصر مدد کر, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. تو اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے سے تاکہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرہ اس نے ذکر کیا, یذکر وہ ذکر کرتا ہے, یذکر وہ ذکر کرتا ہے, اذکر ذکر کر, اذکر ذکر کر, ذاکر ذکر کرنے والا, ذاکر ذکر کرنے والا, مذکور جس کا ذکر کیا گیا, مذکور جس کا ذکر کیا گیا, ذکر. ذکر. ذکرہ یذکر اذکر, ذکرہ یذکر اذکر, ذاکر مذکور ذکر. ذاکر مذکور ذکر. ذکرہ یذکر اذکر, ذکرہ یذکر اذکر, ذاکر مذکور ذکر. ذاکر مذکور ذکر. قبلہ یقبل اقبل, قبلہ یقبل اقبل, قبلہ یقبل اقبل, قبلہ یقبل اقبل, قابل مقبول قبول, قابل مقبول قبول, قابل مقبول قبول. قابل مقبول قبول. نصرہ ینصر عنصر, نصرہ ینصر عنصر, نصرہ ینصر عنصر, نصرہ ینصر عنصر, ناصر منصور نصر. ناصر منصور نصر. اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں ویک لیٹرز جو کہ وہابا, وعدہ, قالا, کھانا کے وزن پہ ہیں. تجری ہے, لا تجزی نفسن, اس کو اجر نہیں دیا جائے گا. ان نفس شیئا, کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو یہ جزا اس کا مطلب اجر دینا یا سزا اور جزا جس کو کہتے ہیں ہم. تو جزا یجزی اجزی, جزا یجزی اجزی, جزا یجزی اجزی, جزا یجزی اجزی, جازن
مجزی جزا جازن مجزی جزا جازن مجزی جزا جازن مجزی جزا قرآن پاک میں 116 پر آیا ہے. اس کے بعد یہ کہ اخذا ولا یؤخذ نہیں لیا جائے گا منہا عدل سے کوئی فدیہ. اخذا اس نے لیا، اخذا اس نے لیا، یاخذ وہ لیتا ہے، یاخذ وہ لیتا ہے، خذ لے، خذ لے، اخذا یاخذ خذ، اخذا یاخذ خذ، اخذا یاخذ خذ، اخذا یاخذ خذ، آخذ ماخوذ اخذ، آخذ ماخوذ اخذ، آخذ ماخوذ اخذ. آخذ ماخوذ اخذ. یہ دو الفاظ تھے مزید فی میں. آگے جو ہمارا جو تیسرا حصہ ہے وہ مزید، یہ ساری وہ تھے ویک رائٹر تھے مزید فی، جیسے علما، حاسبہ، اسلمہ، اختلفا، استغفرا، یہ ہمارے اسٹینڈرڈ ہیں. تدبرا، تدارا، سائن قلبا. انعمت، انعما، انعما اسلمہ کے وزن پہ انعما، فضیلت، انعمتا نعمت دی، انعمتا نعمت دی، اسے نعمت دی، انعما، انعما اسے نعمت دی، ینعم وہ نعمت دیتا ہے، ینعم وہ نعمت دیتا ہے، انعم نعمت دے، انعم انعم نعمت نعمت دے، دے، منعم نعمت دینے والا، منعم منعم نعمت نعمت دینے دینے والا، والا، منعم جس کو نعمت دی گئی، منعم منعم جس کو جس نعمت کو گئی، نعمت دی گئی، انعام نعمت. انعام انعام نعمت. نعمت. انعما ینعم، انعم، انعم، انعم انعما ینعم ینعم انعم، انعما ینعم انعم، انعم انعما ینعم ینعم انعم، انعم، منعم منعم انعام، منعم منعم انعام. منعم انعام. دوسری یہ فضلہ، یہ جو ہے وہ اس کے وزن پہ ہے، علامہ کے وزن پہ ہے. فضلہ نے فضیلت بخشی، فضیلت دی، تم کو فضیلت دی. فضلہ فضیلت دے، اس نے فضیلت دی. فضل فضل اس اس نے نے فضیلت دی، فضیلت دی، فضل وہ عظیمت دیتا ہے، یفضل فضیلت دیتا وہ ہے. فضیلت وہ دیتا ہے، قیمت دیتا ہے. فضل فضیلت دے، فضل فضل فضیلت فضیلت دے، دے، مفضل فضیلت دینے والا، مفضل مفضل فضیلت دینے فضیلت والا، دینے والا، مفضل جس کو فضیلت دی گئی، مفضل مفضل جس کو فضیلت دی گئی، تفضیل فضیلت. تفضیل تفضیل فضیلت. فضیلت. فضل فضل یفضل فضل، فضل فضل یفضل فضل فضل، فضل، فضل یفضل فضل، فضل فضل یفضل یفضل فضل، فضل، مفضل مفضل تفضیل، مفضل 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 تفضیل، تفضیل، مفضل مفضل تفصیل. مفضل مفضل تفضیل. الحمدللہ.